نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فأی الصدقۃ افضل قال علیہ الصلاۃ والسلام الماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، موسم گرما اپنے عروج کو ہے اور گرمی کی حدت، گرمی کی شدت یہ اپنا پورا کا پورا اثر دکھا رہی ہے۔ گرمی سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات مثلا جانور، پرندے اور چوپائے یہ بھی گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں میری اور آپ کی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوپ سے انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کا حلق پانی کی ایک ایک بوند کو ترستا رہتا ہے، تو ایسے وقت میں جب پانی کے چند قطرے انسان کے حلق میں پہنچتے ہیں تو اس کا اندازہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ اس انسان کو کس قدر راحت اور مسرت پہنچتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی کو افضل ترین صدقہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ پانی وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی یہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے، انسان بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن پانی کی پیاس اور پانی کی تڑپ یہ انسان کی بڑی جلدی ہی جان لیوا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، میں آپ اس بات کا اہتمام کریں، اپنے چوکوں میں، چوراہوں میں، روڈوں پر، گلی کوچے میں ہم دیکھیں جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر پانی کی ضرورت ہو ہم وہاں پر پانی کا انتظام کریں۔ کہیں نلکے کی ضرورت ہو تو نلکا لگوا دیں، جہاں پر ٹوٹی لگوانے کی ضرورت ہو تو وہاں پر کوشش فرما لیں کہ وہاں پر ٹوٹی لگ جائے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ اپنی گلی کے باہر یا اپنی دکان کے باہر ایک ٹھنڈے پانی کا کولر ہی وہاں پر رکھ دیں کہ جس میں آتے جاتے راہگیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، انسان ہیں، وہ وہاں سے گزریں گے اور پانی پئیں گے، اور جسم کے جس حصے سے پانی کی ایک ایک بوند گزرے گی، جسم کا وہ حصہ پانی پلانے والے کو اجر اور پانی پلانے والے کو دعائیں دے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور یہ پانی پلانا یہ انسان کی جہاں پر اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، وہیں پر یہ پانی پلانا یہ اتنا بڑا یہ اجر کا ذریعہ ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے پانی پلانا کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ ایُّ الصدقۃ افضل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ترین صدقہ وہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الماء، پانی پلانا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسرے ارشاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ 7 چیزوں کا اجر اور اس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد، اس کا قبر کے اندر چلے جانے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتے ہیں۔ 7 یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، فرمایا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے من علم علما، کہ جس آدمی نے کسی کو علم سکھلا دیا تو علم سکھانے والا بندہ یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، اب جس آدمی نے علم سیکھا ہوگا آگے وہ جتنے لوگوں کو علم سکھلائے گا تو سارے کا سارا اجر اور ثواب یہ سکھانے والے کو بھی یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی نے کنواں کھدوایا، تیسرا آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے نہر کھدوائی، چوتھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے کھجور کا درخت لگایا، آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے
مسجد بنوائی یا کسی آدمی نے کسی کو مدرسے کے بچے کو یا کسی پڑھنے والے بچے کو قرآن پاک لے کر ہدیہ کر دیا، یا ایک آدمی نے ایسی اپنے اولاد کو پیچھے چھوڑا، اس کے مرنے کے بعد وہ بچے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ 7 چیزوں کا اجر انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پانی پلانا یعنی کنواں کھدوانا، ظاہر سی بات ہے کنویں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پانی پئیں گے، نہر کھدوانا، نہر سے لوگ پانی پئیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کی قبر میں اس کو ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے تڑپایا، اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کنواں ہے، وہ آدمی کنویں کے اندر اترا اور اس نے وہاں سے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب وہ باہر نکلا، باہر کیا دیکھتا ہے کہ باہر کنویں کے قریب ہی ایک پیاسا کتا کھڑا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہانپ رہا ہے اور سائڈ پر پڑا ہوا جو کیچڑ ہے اس کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس نے اس دل کے اندر یہ بات سوچی کہ جس طرح مجھے پیاس کی شدت نے تڑپا کے رکھ دیا تھا تو اس کتے کو بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے بھی پیاس کی شدت نے تڑپا دیا ہے۔ وہ فوراً نیچے اترا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے اتارے اور ان موزوں کے اندر پانی لے کے آیا، پانی اس کتے کو پلایا۔ تو اس پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب یہ بات سنی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا چپاہوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، انہیں پانی پلانے پر بھی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آدمی کی کس عمل سے مغفرت ہوئی، اللہ پاک نے اس کا یہ عمل قبول کیا کہ اس نے کتا، یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اس کو پانی پلایا، اللہ پاک نے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو اگر ہم اسی طرح کسی موحد آدمی کو، کسی مومن کو اور کسی اللہ کی جو اشرف المخلوقات ہے، جو انسان ہے، اور اس کو پانی پلائیں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے علماء سے سنا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت، گناہ گار عورت، اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے کو اتار کر اس کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر پھینکا اور اس میں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بنی اسرائیل کی اس گناہ گار عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو اتنا بڑا صدقہ اور اتنا زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ جو ہے یہ پانی پلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی سارے صدقات ہیں، آپ نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو تمہارا پانی پلانا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایسے مسلمان کو جو ننگا ہوتا ہے اس کو کپڑے پہناتا ہے، اس کے کپڑے پلانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کا سبز رنگ کا لباس پہنائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ پاک اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ اسی طرح جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم کوشش کریں انسانوں کو بھی پانی پلائیں، جانوروں کو، حیوانوں کو پانی پلائیں، اور کوشش کر لیں کہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی تازہ پانی کے انتظام کریں تاکہ وہاں پر جو پرندے اڑتے ہوں گے اور وہاں سے نہائیں گے، وہاں سے پانی پئیں گے، اس پر بھی اللہ پاک اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔